کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سامرہ میں موجود سرداب میں غائب ہو گئے تھے۔ اس خیال کے پیچھے ایک طرف تو وہ پروپیگنڈا ہے کہ جو مکتب تشیع کے خلاف ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، جس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اس مکتب کے خلاف جھوٹی اور غلط باتیں پھیلائی جائیں تاکہ لوگ اہل بیت علیہم السلام کی حقیقی تعلیمات تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ دراصل ایک خوف ہے کہ جو مکتب اہل بیت اور مذہب حقہ سے ان بزدلوں کو ہے، اس لیے کہ مکتب اہل تشیع کے جتنے بھی عقیدے اور محکمات ہیں وہ تمام کے تمام اتنے ٹھوس، جامع اور مدلل ہیں کہ انہیں اگر کوئی قریب سے درک کرے اور جان لے تو پھر وہ حقیقت کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک طرف امامت، غم حسین، گریہ و ماتم و جلوس، ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، وہاں امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے متعلق بھی بے شمار باتیں اور افواہیں پھیلا دی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک امام زمانہ علیہ السلام کا سرداب میں غائب ہو جانے کا ایک خیالی تصور ہے۔ سرداب کی حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ عراق، ایران کے گرم علاقوں سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ عام طور پر موسم گرما کی گرمی سے بچنے کے لیے گرم علاقوں والے لوگ اپنے گھروں میں زمین دوز گہرے سرداب تیار کرتے ہیں۔ اب بھی ایسے سردابوں کو ایران اور عراق میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سامرہ شہر میں اہل سنت ہی کی زیادہ آبادی ہے اور ان کے پرانے اور نئے گھروں میں بھی سرداب دیکھے جا سکتے ہیں۔ سرداب اسی گھر کا دراصل حصہ ہوتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے حاکم وقت خلیفہ عباسی سامرہ لے آیا اور پھر واپس مدینے نہ جانے دیا، اور آپ کے سارے بیٹے بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، جن میں جناب جعفر، جناب محمد، جناب حسین اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے خاندان کے اور افراد بھی تھے۔ آپ کا اس وقت جہاں پر روضہ ہے اسی جگہ آپ کا بہت بڑا گھر تھا۔ امام اسی جگہ پر اپنے مخصوص اصحاب اور ماننے والوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں خلیفہ وقت کی طرف سے اس گھر میں نظر بند کیا گیا تھا، اس لیے عام لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ حکمرانوں کے افسران اور وزراء بھی اسی جگہ آتے جاتے تھے۔ اسی گھر کے اطراف میں بنی ہاشم کے اور گھر بھی موجود تھے، اور جس جگہ اس وقت سرداب موجود ہے یہ آپ کے گھر کا حصہ تھا۔ جب امام مہدی علیہ السلام نے اپنے بابا کا جنازہ خود پڑھایا کہ جو خلیفہ وقت اور اس کے کارندے اور امام زمانہ کے چچا جعفر کہ جو امامت کے جھوٹے دعوے دار تھے چاہتے تھے کہ جعفر جنازہ پڑھائیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کم سن بچہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے، چچا آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ اور پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ خود پڑھایا۔ اب لوگوں کو اور حکمران جماعت کو پتہ چل گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے
وہ فرزند موجود ہیں کہ جن کی ولادت سے سلاطین وقت اسی طرح خوفزدہ تھے جس طرح موسیٰ کی ولادت سے فرعون خوفزدہ تھا، مگر جس طرح پروردگار عالم نے فرعون کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا، اسی طرح ان سلاطین وقت کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا گیا، اور وقت کا امام نہ صرف متولد ہو چکا تھا بلکہ امامت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے حاضر و موجود تھا۔ حکمران جماعت کے کارندوں نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہا۔ خلیفہ وقت چاہتا تھا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی حکومت کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ امام زمانہ جنازے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور سب کے سامنے اپنے گھر کے اندر گئے۔ حکومتی کارندے آپ کے پیچھے آپ علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے، لیکن آپ علیہ السلام کو نہ پا سکے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس گھر کو عباسی خلیفہ نے مکمل طور پر مسمار کر دیا، اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک اور عباسی خلیفہ جو علماء اہل سنت میں سے تھا، اس نے اس گھر کی یاد میں اس گھر والی جگہ پر جو سرداب موجود تھا اور ائمہ علیہم السلام کے گھر کا ہی حصہ تھا، اسے محفوظ کر لیا۔ اس نے اس گھر کی یاد کے طور پر سرداب کے لیے دروازہ لگا دیا، کیونکہ اس گھر میں فقط سرداب ہی باقی بچا تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کس طرح ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، جس طرح رسول اللہ شب ہجرت کفار کے درمیان سے چلے گئے اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، تو اسی طرح آپ کے 12ویں خلیفہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر چلے گئے اور وہاں پر موجود لوگ آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے، اور امام محفوظ جگہ پر منتقل ہو گئے۔ باقی رہا کم سنی کے عالم میں علمی برتری اور منصب امامت پر فائز ہونا، تو اس سے پہلے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کم عمری میں امامت کے منصب پر پہنچے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی بچپن میں نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ہم آج اس بات کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف مذاہب والے اپنے اکابرین کی یادگاروں کا احترام کرتے ہیں۔ جس جگہ ان کے اکابرین نے جنم لیا ہوتا ہے، جہاں پر انہوں نے درس پڑھا ہوتا ہے، جس جگہ پر انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے استعمال کی چیزوں کو قومی ورثہ قرار دے کر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جگہ 3 برحق اماموں نے زندگی گزاری ہو، اگر اس گھر کی ایک نشانی سرداب بچ گیا ہے، اگر اس کی حفاظت کی جائے اور اس جگہ کا احترام کیا جائے، تو اس میں کون سی بات اسلام کے منافی ہے، یا یہ کون سا غیر اسلامی عمل ہے، جبکہ اس سرداب میں رسول اللہ کی اولاد نے بہت عرصہ گزارا، اس جگہ نمازیں پڑھیں، دعا و مناجات کیں۔ اب اگر کوئی اس جگہ جا کر زیارت کرے یا وہاں بیٹھ کر دعا پڑھے، اپنے رب سے مناجات کرے، تو یہ کون سا قابل اعتراض عمل ہے، بلکہ یہ تو شاعر اللہ کی تعظیم میں سے شمار ہوتا ہے۔ شیعہ اثنا عشری کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کسی شہر کے سرداب سے باہر نہیں آئیں گے، نہ ہی وہ کسی سرداب میں زندگی گزارتے ہیں۔
بلکہ عقیدہ حقہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، جس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ایسا بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہوتا رہا۔ کوئی غاروں میں رہا تو کوئی دریاؤں میں، کوئی صحراؤں میں تو کوئی مچھلی کے شکم میں، اور جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کا ظہور ہوگا تو وہ مکہ شہر سے، اور وہ بھی مسجد الحرام کعبۃ اللہ سے ہوگا۔ اس پر مکتب شیعت کا مکمل اتفاق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ اب تک زندہ کس طرح ہیں، تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضرت الیاس اور حضرت ادریس زندہ ہیں، اللہ کے ولی حضرت خضر زندہ ہیں، یہاں تک کہ دشمن حق ابلیس ملعون تک زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے طول عمر عطا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک شے پہ قدرت، ہر ایک شے پہ دسترس ہے پروردگار عالم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے آخری نمائندے کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، جس طرح اللہ کے عبد صالح حضرت خضر اس زمین پر موجود اور زندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ موجود تھے اور لوگوں میں رہتے تھے، لیکن لوگ ان سے ناواقف تھے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام بھی لوگوں میں ہیں اور لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ آپ حج پر موجود ہوتے ہیں، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلیٰ، کاظمین، سامرہ، مشہد مقدس میں اپنے آباء و اجداد کے روضوں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اہل سنت کے عالم حافظ الشافعی المتوفی لکھتے ہیں، امام کی بقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے، وہ عام غذا پانی کے بھی محتاج نہیں ہیں، باوجود یہ کہ وہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کی طرح بشر ہیں۔ ان دونوں کی بقا اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے امر سے اپنے لیے رزق وصول کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں عاشقان مہدی اور پیروان مہدی بنا دے، ہمیں ایسے مومن کے قالب میں ڈھال دے کہ جن مومنین کا شمار لشکر مہدی میں ہوگا۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما، تاکہ وہ تمام ظالموں کو، تمام جابروں کو اور تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود کر کے مذہب امامیہ کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔